کی یہ چھٹی تقریر بعنوان انسانیت کے اوپر حسین کا احسان، انسانیت کے اوپر حسین کا احسان۔ انسان خود غرض بھی ہے، سچا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، اور حق پرست بھی ہے، باطل پرست بھی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب حق پرست تو سمجھ میں آتا ہے، باطل پرست سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان چیزوں سے گریز کرو۔ وہی اہل بیت نے بھی بتایا، سکھایا، دیکھو حق کی پیروی کرنا، باطل سے منہ موڑنا، باطل کے قریب نہ جانا۔ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، یہ حسین ابن علی نے بتایا، یہ اہل بیت نے بتایا کہ باطل کیا ہے۔ اچھا، یہ مرحلہ کہاں سے؟ یہ مرحلہ آدم سے ہی شروع ہو چکا تھا، آدم سے شروع ہوا اور آج بھی چل رہا ہے۔ باطل پرست کون ہے؟ جھوٹ، فریب، بے ایمانی، دغا بازی، مکاری، عیاری، یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہنوں میں، انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بلاتا ہے، گناہوں کو سجا کر کے پیش کرتا ہے، انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے ہم لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے ہم سے کہ یہ پڑھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پروردگار، اس شیطان سے بچانا جو وسوسے پیدا کرتا ہے اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو اور چاہے وہ جناتوں میں سے ہو۔ سلامات پڑھے محمد علیہ۔ اور انسان اگر بہترین کام انجام دیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو یہ فرشتے سے بھی افضل ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، فرشتے سے افضل ہے۔ اٹھے تو فرشتے سے افضل، گرے تو جانور سے بدتر۔ دلیل نہ دے سکا تو اپنی بات واپس لے لوں گا۔ جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، حابیل و قابیل، دونوں نے اپنی اپنی نظریں پیش کی پروردگار کی بارگاہ میں۔ حابیل کی نظر کو اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کی نظر کو رد کر دیا، تو اس کا غصہ آ گیا، کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، علیہ السلام، سلام پڑھے محمد سلوات نہیں، اہل بیت کو چاہیے۔ عزیزان محترم، جیسے مقدس ہستیاں ہیں اہل بیت، ویسے مل کے سلوات پڑھے محمد محمد وآل محمد۔ سلامت رہے، جیے۔ عزیزان محترم، تو نظر رد کر دی قابیل کی پروردگار نے، تو غصہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ سے غصہ ہونا چاہیے نا، بولے گا اللہ سے غصہ ہونا چاہیے۔ حابیل سے کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ پہ زور نہ چلے تو صاحب فضیلت پر غصہ کر لو، صاحب فضیلت سے لڑ جاؤ۔ یہ وحی سے شروع ہو گیا، سبحان اللہ، وحی سے شروع ہے۔ آج حسین کی طرف کیوں نہیں لوگ مائل ہوتے ہیں، علی کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میں نے کل واقعہ بیان کیا تھا کہ ابو جہل ابو لہب کے گھر گیا تھا، ابو لہب ابو جہل کے گھر گیا تھا کہ تم مانتا کیوں نہیں؟ کہا میرے گھر میں کیوں نہیں پیدا ہوا، عبداللہ کے گھر میں ہی کیوں پیدا ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ
اللہ پہ زور نہیں چلتا ہے تو صاحب فضیلت سے جھگڑا کرتے ہیں، صاحب فضیلت کو قتل کرتے ہیں۔ صحابہ پڑھے محمد علیہ عزیزان محترم، یہاں سے طے ہو گیا کہ ظالم کے اندر جارحیت پیدا ہوتی ہے، جارحیت پائی جاتی ہے۔ کب میں تجھے قتل کر دوں گا، دونوں نے نظریں پیش کی اور ایک کی رد ہو گئی، قابل کی نظر رد ہو گئی، قابل کی پسند ہو گئی، قابل کی نظر جو ہے قبول کر لی اللہ نے، کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کون کہہ رہا؟ قابل۔ حابیل سے کہہ رہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن حابیل کہتے ہیں کہ تم قتل کر دو لیکن میرا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں اٹھے گا۔ قرآن کا واقعہ بیان کرتا ہوں، سورہ بقرہ کا ترجمہ کرتا ہوں، کہنے ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر نہیں اٹھے گا۔ آپ دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کے اندر جارحیت پائی جاتی ہے، مظلوم کے اندر صبر کا استقامت پائی جاتی ہے، صبر و استقلال پایا جاتا ہے۔ یہی چیز ہے۔ اور اس نے قتل کر دیا، حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ بچوں کے ذہن میں بھی آ جائے، بارہا آپ حضرات تو سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو قتل ہونے والا قتل ہو گیا۔ ظالم کون ہے؟ قابیل ہے۔ مظلوم کون ہے؟ حابیل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لاش پڑی ہوئی ہے، ظالم ہے لیکن سوچ رہا ہے۔ بہت توجہ چاہو جانے محترم، ہم آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو کہیں لے جا رہے ہیں۔ ظالم ہے لیکن سوچ رہا ہے اس لاش کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ ظالم ہے، قاتل ہے، لیکن پھر بھی سوچ رہا ہے کہ اس کا قتل ہوا، اس کا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں لے جائیے اپنے اذہان عالیہ کو، سوچا کیا کریں، کہاں لے جائیں، پکڑ کر کے حابیل کی لاش کو پھر رہا ہے کہ کیا کروں، معلوم ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے دو کووں کو مبعوث کیا، دو کوے آئے، ایک دونوں میں جنگ ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار گرایا۔ جب کوہ مر گیا، اس نے جو مرا تھا، جو قاتل تھا کوہ، اس قاتل کوے نے اپنے پنجوں سے گڈھا کھودا اور گڈھا کھود کر کے اس لاش کو اس میں گرا دیا اور مٹی ڈال دی۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ لعنت ہو میرے اوپر۔ قابل کیا کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے میرے اوپر، میں ایک پرندے سے بھی گیا گزرا نکلا۔ یعنی انسان اٹھ جائے تو فرشتے سے افضل ہوتا ہے، گر جائے تو جانور سے بدتر بلکہ پرندے سے بھی بدتر ہے۔ کیا اور واقعہ یاد دلاؤں کہ جبریل آگے نکل گئے اور جبریل پیچھے رہ گئے اور محمد مصطفیٰ آگے نکل گئے، انسان آگے نکل گیا، فرشتہ پیچھے رہے۔ یا رسول اللہ، اگر اور آگے بڑھا تو بالوں پر چلے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اٹھے تو فرشتے سے افضل ہے، گر جائے تو جانور سے بدتر ہے، پرندے سے بدتر ہے۔ سارا پٹک یہ ہے انسان۔ اللہ کی نظر میں اگر وہ کامیاب بننا چاہتا ہے تو محنتیں، اللہ کی وحدانیت کو قبول کروانا، اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنا۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے لیے سب بچے ایک جیسے ہیں، لیکن جو محنت کرتا ہے، اچھے نمبر لاتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، استاد، اس کو کیوں پسند کرتا ہے؟ اس لیے محنت کی، اس نے اچھے نمبر لایا، اس لیے اب لوگ اس سے جلتے ہیں، ارے قربانیاں دی ہیں، رسول کے پیچھے پیچھے چلنے والا علی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں انا کالشمس وعلی کالقمر، میں مثل سورج ہوں، علی مثل چاند ہے۔ اور چاند کہاں جاتا ہے؟ چاند پیچھے پیچھے۔ اب سورہ والشمس کی طرف بڑھے، دیکھیں اللہ کہتا ہے والشمس والضحاہا،
والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس سورج کی، قسم ہے اس چاند کی کہ جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جانے بہت رہا، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ رسول کہتے ہیں نا کہ شمس وعلی کالقمر، علی مثل چاند ہے، اللہ اکبر، اور چاند پیچھے پیچھے چلتا ہے سورج کے، جس جس مقام پہ گیا۔ اب شروعات کہاں سے ہوئی؟ دعوت ذوالعشیرہ سن لیں، اسلام کی پہلی دعوت رسول اکرم نے بلایا، قریش آئے، مکے والے آئے، اور رسول نے کھانا کھلایا۔ اب کھانا کھلانے کے بعد میں جیسے کچھ کہنا چاہ رہا، ابو لہب کھڑا ہوا، ابو جہل کھڑا ہوا، کہتا سنو دوستو، تم اس جادوگر کے کہنے میں بتانا، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، آپ نے دیکھا نہیں، ایک ہی بکری کے ٹانگ میں سب کو کھلا دیا اور ٹانگ موجود ہے۔ تو مکے والے، عرب والے جادوگروں سے بہت ڈرتے تھے۔ ابو جہل کے کہنے میں آ گئے، چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، پھر بھگا دیا، تیسرے دن پھر۔ اب کھانے میں سب سے آگے تھے، اب ابو طالب نے ڈانٹ دیا، بیٹھ جا، نالائق۔ وہ اپنی زبان میں کہا ہوگا، ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ کہو بھتیجے، جو کچھ کہنا ہے۔ ابو طالب نے بٹھالا، رسول نے کہا کہ میں رسول ہوں، فرشتہ پروردگار ہوں، وہی میرے اوپر نازل ہوتی ہے، اس امر میں میں تبلیغ کروں گا، تبلیغ رسالت، گاؤں گاؤں، دیش دیش، قریہ قریہ جاؤں گا، جہاں جہاں جاؤں گا، میرے اس امر میں میری جو مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین بنے گا، وصی بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اسلام کی پہلی دعوت، دعوت ذوالعشیرہ، دیکھ لیں، تبری اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے اندر ملے گا حوالہ۔ علی کھڑے ہو گئے، علی کو پھر بٹھا دیا، پھر دوبارہ کہا کہ میں جاؤں گا، گاؤں گاؤں، دیش دیش، قریہ قریہ جاؤں گا، تبلیغ رسالت کروں گا، اس امر میں جو میرا ساتھ دے گا وہ میرے بعد میرا جانشین بنے گا، میرا وصی بنے گا، میرا خلیفہ بنے گا۔ کوئی نہیں۔ 3 مرتبہ علی کھڑے ہوئے، تو علی کے شانوں پہ ہاتھ رکھا رسول نے اور کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں تم میرے بعد میرے جانشین بنو گے، میرے وصی بنو گے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وصی کب ہوتا ہے؟ وصی وصیت سے بنا ہے۔ وصیت جب کی جاتی ہے تب وصی بنتا ہے، خلیفہ بعد میں بنتا ہے، زندگی میں نہیں بنتا ہے کوئی۔ جانشین، میری جگہ پر جو بیٹھے، جائے نشین اس کو کہتے ہیں، یعنی جگہ پہ بیٹھنے والا۔ اور وصی اس کو کہتے ہیں جس کو وصیت کی جاتی ہے بعد میں وہ بیٹھ جائے۔ تو عزیزان محترم، لوگوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے میں کہتا ہوں چلیے چوتھا مانیے، چوتھا مانیے، چوتھی خلافت مانیے۔ ہم اس کے اوپر بھی نہیں کہتے کہ آپ پہلا مانے، دوسرا مانے، تیسرا مانے، چوتھا مانے، اس پہ ہم کوئی دلیل نہیں دیتے اور نہ ہی ہم کسی کو برا کہتے ہیں۔ کسی کو بھی مذہب کے اوپر، کسی کے ماننے والے پر انگوش دہانی نہیں کرنا چاہیے، جیسے بھی مانتا ہے، جو بھی مانتا ہے۔ لیکن ہاں میں یہ بتانا چاہوں گا عزیزان محترم، رسول نے اپنی زندگی میں ہی علی کو جانشین بنایا تھا، یہ تو سب کو آیا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کسی کو بھی دیکھ لیں اٹھا کر کے۔ عزیزان محترم، اسی کو لے کر کے لوگ آئے اور آنے کے بعد میں کہا یا علی ہم چاہتے ہیں
آپ ہاتھ بڑھائیں، جو کہ پہلا آیا تھا